لله وحده لا شريك له الحمد لله خالق كل شيء الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الأمين الحليم الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است و حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ علم تیرے محیط میں حباب آنکھیں سونے نو ہوائے جے تیرا گزر ہوئے آنکھیں سونے نو ہوائے جے تیرا مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہوئے دم دم نال
ذکر کراں میں تیری آشانا دا دم دم نال ذکر کراں میں تیری آشانا دا تیرے نام تو وار دیوان جن میری عمر ہوئے تیرے نام تو وار دیوان جن میری عمر ہوئے دیوانے بیٹھے رہو محفل نوں سجا کے تے شاید میرے آقا دا ایتھوں ہی گزر ہوئے شاید میرے آقا دا ایتھوں ہی گزر ہوئے آخی سونے نو ہوائے دی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا سونے جے تیری نظر ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب سرور کائنات جان کائنات امام الانبیاء امام الاولین والآخرین حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اقدس پر کروڑوں کھربوں بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور آپ کی نسبت آپ کے توسل سے آپ کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ازواج طاہرات آل پاک حضور تمام ازواج سے قدسیہ پر بھی تمام مقدس ہستیوں پر بھی کروڑوں بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے روز جمعہ کی ان عظیم ساعتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے پاکیزہ خدمات میں اس ہدیے کو قبول و منظور فرمائے میری آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں 6 دنوں کے بعد پھر سے جمعۃ المبارک نصیب ہو رہا ہے اور یہ پاکیزہ نشست جمعۃ المبارک کی مناسبت سے بڑی سعادتوں مسرتوں برکتوں رحمتوں اور روحانی فیوز و برکات کے حوالے سے اہم ہے یہ دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں دنوں کا سردار ہے اس کو جمعۃ المبارک کا نام اسی لیے منسوخ کیا ہے کہ اس دن کی قدر و قیمت بنانے والے پروردگار نے جس نے دنوں کو تخلیق کیا تو دنوں کی دنیا میں اس کو نہایت عام مقام پر رکھا اور یہ دن دنوں کا سردار ہے سید الایام یوم الجمعہ یہ دن دنوں کا
اس دن کی تمنا آرزو ملنے کی، اس میں نماز پڑھنے کی، اس دن کی حقیقی گھڑی کو پانے کے لیے ہمارے بڑے بڑے اسلاف نے اس کے لیے تمنا اور آرزو کی ہے، یہاں تک کہ اسی دن کے ملنے سے اپنی آخری وفات کو مومن یہ خیال کرتا ہے کہ جمعۃ المبارک کی ساعت میں جمعۃ المبارک ملے، کیونکہ یہ دن دنوں کا سردار ہے، اس کی سرداری روحانی بھی ہے اور موسمی اعتبار سے بھی ہے۔ مہینوں میں سے مقدس دن، سب سے مقدس دن وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی، اس میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ یہ دن اتنا اہم دن ہے کہ اس دن کی احترام میں، اس دن کی فضیلت میں قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ پوری کی پوری ایک سورت اس دن پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ یہ دن فرشتوں کے اترنے کا دن ہے، یعنی مومن بندوں کو اور جمعۃ المبارک کے نمازیوں کو اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بام صفوں کے اندر ملا دیتا ہے۔ یہ مشہود بالملائکہ دن ہے، اور مشہود بالملائکہ کا مطلب ہے جس دن فرشتے حاضر ہوتے اور ان سے بعض خواص کو بالمشافہ ملاقات کا بھی شرف حاصل ہے۔ اس دن کی مناسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب کو یہ دن مل جائے وہ کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھے، اس لیے کہ اس دن کا پڑھا ہوا درود مومن بندے یا بندیوں کی طرف سے خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چشم کرم سے اور اپنے کان مبارک کی عظیم برکتوں اور سماعتوں کی برکت کے نتیجے میں اپنے امتی کا پڑھا ہوا درود خود سماعت فرماتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاں درود پاک کی سماعت کرنے کے حوالے سے حضور پر درود خود وصول کرتے ہیں، وہاں پر یہ بھی اکابرین امت کا خیال ہے اور ان کا کہنا یہ ماننا یہ ہے کہ جب حضور درود و سلام کسی امتی کی طرف سے قبول فرماتے ہیں تو اس کے نعم البدل میں حضور خوش ہو کر اس کو داد بھی دیتے ہیں، اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ تحفہ کئی شکلوں میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ یہ تحفہ حضور کے دیدار کرم کی عظیم برکتوں کے ساؤں میں ہو کر مومن کو مل جاتا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرما، بالخصوص جمعۃ المبارک کی یہ تاکید ہمیشہ کے لیے چونکہ ہماری ایک روٹین کا حصہ ہے، تو لہٰذا میں نے اسی کو جواز بناتے ہوئے آپ کے سامنے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کوشش کر لیجئے تاکہ ایک یا دو مرتبہ ہم درود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرما کر اس حاضری میں شامل ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ قرآن کریم کی سورہ التحریم کی آیت نمبر 3 کے ایک حصے کو آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کلمات قرآن کریم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور ایک نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ ان الفاظ کے بیچ میں خاص جس ٹاپک پہ گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ ہے صالح المؤمنین۔ باقی کلمات اپنی جگہ پر مسلم ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن وہ صالح المؤمنین، وہ نیک ایمان والے کون ہیں؟ 3 باتیں یہاں پر مفسرین میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر ناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور صحابی رسول، خلیفہ ثانی کے بیٹے، رسول اللہ کے عظیم المرتبہ صحابی، پڑھے لکھے صحابہ کرام میں آپ کا عظیم نام شامل ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ آپ بھی چونکہ مفسر قرآن ہیں اور رسول اللہ کے صحابہ میں آپ کا بھی بلند علمی مقام ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ اس صالح المؤمنین سے مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صالح المؤمنین کی جو شرط لگائی ہے، صالح ہونے کی جو نشانی بتائی گئی ایمان والوں میں، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ اور پھر دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے بیٹے، چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کو مفسر قرآن خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام میں علمی شخصیات میں سے آپ کا ایک بلند مقامت اور بلند عالی علمی مقام ہے، جس پر کہ تمام صحابہ کرام میں آپ کی علمی وجاہت کا شعرا اس زمانے میں بھی، یعنی دور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود رہا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ چونکہ مفسر قرآن کی تفسیر کے ساتھ وہ صالح المؤمنین کے اوپر کہتے ہیں، اپنا موقف دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے علاوہ تیسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو قرآن کی تفسیر منہ چڑھ کر خود بولتی ہے، اور ان کے بارے میں بے شمار قرآن پاک کی تفسیری نکات کے حوالے سے، جیسے علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کو بعض خاص مقام حاصل ہیں علمی تفاسیر کے حوالے سے، تو مفسر قرآن ہونے کے ناطے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ تیسرے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا موقف یہی ہے کہ فرمایا جاتا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ ہے۔ اس سے صرف یہ کوئی مراد نہیں، بلکہ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کریم کی آیات موجود ہیں۔ یہ جمعہ جو چل رہا ہے، یہ جمادی الاخری جمادی الثانی ہے۔ اس ماہ مبارک میں بالخصوص خلیفہ اول یار غار نبوت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کی سیرت اور آپ کی سمان عمری کے حوالے سے آپ کے کارنامہ ہائے نمایاں جو ہے، کار ہائے نمایاں، وہ مختلف پہلوؤں کے ساتھ اجاگر کیے جاتے ہیں، اور امت مسلمہ ہم صرف پاکستان والے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مبلغین اور واعظین اور مقررین حضرات اپنے اپنی گفتگو میں آپ کو مراد لے کر آپ کے فضائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آج میں کسی اور ٹاپک کی طرف میں نہیں جاتا، ان کا خاص پہلو وہ منظر جس کو امام بخاری نے علیہ رحمہ نے، جس کے بارے میں یہ امت کا اتفاق ہے، یہ الفاظ موجود ہیں صحو کتاب اللہ، صحو کتاب، جس کی کتاب کو صحیح مانا گیا، بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد جس کا بلند رتبہ کتاب کے نام سے ہمارا جانا جاتا ہے، وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کوئی 1000 کے لگ بھگ احادیث کا مجموعہ جو ہمارے سامنے زبان زد عام یہ نام چلتا ہے بخاری شریف۔ اس بخاری شریف کے مصنف امام بخاری علیہ رحمہ، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس کتاب مقدس کے خود مصنف بھی ہیں۔ آپ نے ان احادیث کو اکٹھا کیا جس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتابوں میں سے کتاب بخاری شریف۔ بخاری شریف میں یہ جو عنوان میں چھیڑنے جا رہا ہوں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ امامت جس پر آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے نمازیں پڑھائی تھیں، اور وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم دو، میرا پیغام پہنچاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ میری عدم موجودگی میں مصلی کے وارث بنے، امام بنے، میرے جانشین بنے اور نماز پڑھیں، جس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث پاک کے لیے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کی برکت بھی ہمیں ملتی رہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو ابا بکر، ابو بکر کو میرا حکم دو، فلیصل، بس نماز پڑھیں، بالناس، لوگوں کو، یعنی صحابہ کرام کی جو نمازی ہیں، جو صحابہ ہیں، ان مسلمانوں کو آپ نماز کی امامت فرمائیں۔ یہ پیغام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا،
گھر کا ماحول یہ بتاتا ہے کہ کیفیت یوں چلی کہ جناب ام عائشہ بھی موجود ہیں، در خانہ کے اوپر دہلیز نبوت پر خاتون دختر نیک جناب ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، ان پر کروڑوں رحمت اور اللہ کا سلام ہوں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے تبادلہ خیالات فرما رہی تھی۔ یہ مکالمے کا یہ انداز تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ جناب ام عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے والد کے بارے میں معذرت خواہ لہجے میں یہ کہتی ہوں، میرے باپ نے آئے نرم خو طبیعت کے مالک ہیں، نرم مزاج والے، وہ کمزور دل رکھنے والے ہیں، اتنا بوجھ وہ کب اٹھا سکتے ہیں؟ حضور مہربانی فرمائیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، حضور کسی اور کو یہ حکم بخشیں، کسی اور کو اذن عطا فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز گفتگو میں اس بات کو اسی طرح رکھا کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کو سنا ہی، لیکن جواباً کچھ نہ فرما کر کہا کہ مرو ابا بکر، میں کہتا ہوں جاؤ ابو بکر کو وہ نماز پڑھائے۔ اس کا لہجہ یا انداز کلام یہ بتاتا ہے، ام عائشہ کو چپکے میں جواب دیا کہ آپ یہاں اس معاملے کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی، آپ اس میں کوئی مداخلت نہ کریں کیونکہ یہ میرا حکم ہے، اور نبی اللہ کا حکم قرآن پاک کی روشنی وما ینطق عن الہویٰ خود قرآن پاک کی دلیل کہتی ہے۔ حضور جو اپنے زبان مبارک پر لاتے ہیں، جو کلمہ کلام لاتے ہیں، جو حضور کی گفتگو ہوتی ہے، وہ صرف حضور کی ذاتی گفتگو نہیں ہوتی بلکہ وہ امر الہی ہوتا، وحی الہی ہوتا۔ حضور اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتے، لہذا اس پیرائے میں مرو ابا بکر کا حکم جو ہے وہ حضور کی صرف زبان تھی، لیکن اللہ پاک اپنے نبی کی زبان پر یہ الفاظ چڑھا رہے تھے، اور جن کا صاف طور پر ظاہر مطلب یہ لیا جاتا ہے اپنی موجودگی کے اندر جس کو حضور نے مسلح کا امام بنایا ہے اس کا نام بولیے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس ہستی پاک کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں جس وقت میں آپ کو نیابت سونپی جا رہی تھی، امام بنایا جا رہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو میں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف میں 8 مرتبہ، ایک دفعہ نہیں، جس کو قرآن پاک کے بعد بڑی کتاب مانا جاتا ہے، معتبر کتاب مانا جاتا ہے، اس بخاری شریف میں آج بھی یہ حدیث 8 مرتبہ اسی عنوان سے پھر پھرا کر اسی عنوان کے پر 8 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں اس کو لکھا ہے۔ لہٰذا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب یہ ماحول تھا تو اس وقت میں کون کون صحابی وہاں پر موجود تھے اور کون نہیں موجود تھے، یہ سوال تو زیر بحث نہیں، لیکن آپ کو اس کا حوصلہ دیتے ہوئے کہ گفتگو کو اپنی مزید تحقیق زدہ کرنے کے لیے، مزید پکا کرنے کے لیے اس بات کو، اس وقت میں آپ کے پیچھے اس وقت میں موجود تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، علی المرتضیٰ، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اسد اللہ الغالب، آپ بھی موجود تھے۔ اور پھر ان میں کون کون موجود تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سالم اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، دیگر کتنے صحابہ کا نام، تمام صحابہ کم و بیش وہاں پر موجود تھے جب یہ حکم فرمایا جا رہا تھا۔ تو یہ سوال تو اس وقت میں نہیں بنتا تھا کہ اس کے اوپر سوال کیا جائے کہ ابو بکر کو ہی کیوں امام بنایا جا رہا ہے، یہ کیوں کا سوال تو اس وقت میں نہیں آیا اور اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی۔ اور حدیث پاک کی کتاب بخاری بول بول کر یہ کہتی ہے اور دعوت دیتی ہے، باقی حدیثیں پڑھ کر میرا نام لینے والوں، یہ حدیث بھی تو 8 مرتبہ امام بخاری لایا، آخر اس امام سے تو پتہ پوچھ لیا جاتا، 8 مرتبہ ایک ہی کتاب کے اندر ایک حدیث کو کیوں دہرایا گیا، اس پر تکرار کیوں ہے؟ تو تکرار کا جواب قرآن پاک نے کئی حوالوں سے ہی دیا۔ ایک یہ جگہ جو میں نے تلاوت کی ہے کہ فرما فإن اللہ ہوا مولاہ و جبریل، بس اللہ تعالیٰ اور جبریل بھی مددگار ہے، و صالح المؤمنین، اور ان نیک ایمان والوں میں ابو بکر صدیق بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے پر فرشتے جتنے بھی تعداد فرشتوں کی ہے وہ مومن مسلمانوں کی مددگار ہے۔ امت کا مددگار جس کو صالح المؤمنین کا درجہ خود قرآن پاک نے دیا، یہ صالح المؤمنین، وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ماحول کیا تھا؟ ماحول یہ تھا کہ قبیلہ بنی عوف کے بیچ میں فریقین کے مابین میں اختلاف تھا، ان کا فیصلہ کروانا تھا۔
جب فیصلہ کروانے کے لیے حضور گئے، پیچھے سے نماز کا ٹائم آ گیا تو جناب مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو حکم فرما کے اذان پڑھی جائے گی۔ آپ چونکہ حضور کے مسجد کے مؤذن ہیں تو لہذا اذان پڑھی، تو اس اثناء میں آپ کو کچھ تاخیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ فیصلہ کروانے کے لیے گئے تھے، پیچھے سے نماز کا ٹائم آ گیا۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ اس وقت میں آپ نے یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو کہا، یہ دوسری روایت کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، یہ اردو کے اندر جو مفہوم بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت میں کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ کان میں کہا، حضور تشریف نہیں لا سکے، سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، تاخیر ہو گئی ہے، لہذا آپ نماز کی امامت فرمائیں، چونکہ نمازی انتظار میں، چونکہ آپ نماز پڑھائیں نمازی انتظار میں، تو لہذا اس وقت میں حضرت مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں یہ بات کہنا، یہ دوسرا سوچ نکال کے بول رہا، ان کا یہ کہنا کہ آپ نماز پڑھائیں، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہے، علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، صف کے اندر موجود ہے، خالی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کی امامت فرمائیں، یہ دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل تو اس بنیاد پر ہے کہ جب 3 دن کے لیے حضور کو بخار شریف ہوا تو اس وقت میں وصال کے قریب کے یہ دن تھے، تو اس وقت میں حضور نے اپنے حجرہ مبارک سے یہ آرڈر جاری فرمایا، حکم فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے 3 دن تک مصلی کی امامت پر، وہ مصلی جس پر خود رسول اللہ کھڑے ہوئے، اس مصلی پر کھڑے ہو کر حکم رسول کے پیش نظر آپ نے نمازیں پڑھی، لیکن جو قبیلہ یوف کے درمیان میں صلح کروانے کے بعد حضور تشریف لائے تو ماحول یہ تھا کہ اس وقت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا کہ اذان پڑھیں، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا کہ نماز کی امامت کا میں خود کان میں کہا۔ یہ دو روایتیں اکٹھی کرنے کے بعد لب لباب اس کا یہ بنتا ہے، جانشینی ایسے ہی نہیں مل جاتی، جانشینی کے اصول ہیں کہ کس کو اپنے بعد اپنا منصب دینا ہے اور کس کے لیے یہ ذمہ داریاں دینی ہیں، وہ شخصیت کیسی ہو، وہ متحمل مزاج ہو، وہ علم والی ہو، وہ برد والی ہو، مخلص ہو، دیانتدار ہو، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں۔ اب یہ باتیں سمجھنے کے بعد ہمارے لیے جو امت کے بیچ میں تعلیم دی گئی، پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ابتدا جس شخصیت سے ہوتی ہے ان کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کی امت کی بنیاد امت میں جس کا خون ہے، جس کی ذات ہے، جس کو خلافت ہے، جس کو صحابیت ہے اور جس کو بڑے بڑے اعزازات ہیں، وہ امام بھی ہے، وہ شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضور اپنا جانشین بنا لیں اور حضور کا جانشین بنا دینا ہی اس اعتماد کا نتیجہ ہے جس پر نبی اللہ کو ناز ہے، جس پر آپ کو انحصار ہے، جس پر آپ کو یقین ہے، جو آپ کی نگاہوں میں بلند قامت والا ہے، جو عزت و شرف والا ہے، اور جس کی تعداد کی ترتیب میں اور جس کی اولیت میں، جس کی افضلیت میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو انتخاب کرنے کا حکم فرمایا، حضور کو ہی حکم صادر فرمایا۔ لہذا اس بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے جب آگے کیا گیا تو دوران نماز کا ماجرا سنیے۔ ہمارے ہاں کتابیں لکھی ہوئی، معذرت کے ساتھ یہ چند منٹوں کی گفتگو میں کہاں کس سرے سے شروع کروں اور کس پر ختم کروں، مضمون تو اتنا بڑا وسیع ہے کہ اس کے لیے تو کچھ ٹائم کی درکار ہے، لیکن یہاں پر جملے یہ میں کہتا ہوں، ہمارے ہاں مارکیٹوں کے اندر کتابیں بھری جا رہی ہیں، کس بات کے پر؟ لکھ لکھ کر لوگوں کو کتابیں بیچی جا رہی، فروخت کی جا رہی، کس بات کے پر؟ نماز میں خیال رسول آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی
اور منبر پر بیٹھ کر دعوے سے علی نظام مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں خیال اگر نماز میں رسول اللہ کا آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اپنے مسلک کے شیخ بھی کہلاتے ہیں اور بڑے بڑے علامہ اور فہامہ اور مفتی اور قاضی بھی کہلاتے ہیں، ذرا برابر بھی ان کو لجاجت نہیں ہوتی، ذرا برابر بھی ان کو شرمندگی یا آر نہیں ہوتی کہ ہم یہ لفظ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ نماز کا ماجرا جو بخاری شریف میں 8 مرتبہ پلٹ کر یہ حدیث پاک آئی ہے، اس کا منظر یہ بتاتا ہے وہ نماز کیسی تھی۔ اگر اس دور کی بات کرتے، اس دور میں یہ بات ہوتی، یقین جانیے کہ پھر نہ جانے پھر کیا سے کیا آسمان ساتھ اٹھا لیتے۔ وہ زمانہ حضور کا تھا، لہذا اس وقت میں صادر حکم کرنے والی ذات اللہ کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر دو۔ جب کھڑے ہو گئے، اسی اثناء میں وہ جو 3 دن بخار شریف کے تھے، تو صحابہ کرام ایک لمحے کے لیے ان کی عادت مبارکہ یہ ہے، صحابہ کی جبلت میں، ان کے مزاج میں اور ان کے عقیدے میں، ان کی عقیدت میں، ان کے پیار میں، محبت میں، اس کے انداز چاہت میں یہ بات تو موجود ہے کہ وہ بھوکے تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہجر رسول کے بیچ میں وہ لمحہ گزارنے کے لیے ان کو بڑی جان جوکھم پر آ جاتی ہے، بڑے کٹھن لمحات ہوتے ہیں جس وقت میں حضور کا دیدار نہ کر لیں۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ منظر جب صفیں کھڑی ہیں تو حضور اپنے حجرہ مبارکہ سے 3 دن کے بعد نماز کا منظر دیکھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب جو میں ہاتھ کر رہا ہوں یہ ہمارے الٹی طرف آتی ہے، قبلہ رخ ہوں تو ہماری الٹی سائڈ ہے یہ، اور یہ سیدھی سائڈ ہے، سیدھی سائڈ میں کعبہ شریف آتا ہے اور الٹی سائڈ کے اندر مدینہ شریف آتا ہے۔ میں ہاتھ جب ادھر کرتا ہوں تو تصور مدینے کی مسجد نبوی کی طرف لے جائیے گا، اور وہ ماحول جب حجرہ مبارک کا دروازہ کھلا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک باہر نکال کر دیکھا کہ میں دیکھوں کہ نمازی کس حالت میں کھڑے ہیں، امام کیسی شکل میں کھڑا ہے، مقتدی بن کر کیسے کھڑے، وہ کیسے لگ رہے، ماحول کا انداز اس کی نزاکت یہ بتاتی ہے۔ جو ہی انہوں نے ایسا منظر دیکھا نمازیوں نے کہ ہمارے نبی اور رسول سامنے میں آفتاب و مہتاب کی مانند 14ویں کا چاند بن کر طلع البدر علینا، نجات کی بچیاں تو کہہ گئی، لیکن یہاں پر ہمارے بڑے بڑے مولوی صاحب بھی نہ سمجھ سکے کہ نجات کی بچیاں جو نابالغ بچیاں ترانہ پڑھ گئی، اس ترانے کا جواب آج کا مولوی و محدث نہیں دے سکتا ہے۔ میں زمانے پر اب بھی کھنگال کر آتا ہوں، دیکھتا ہوں منظر، وہ الفاظ جو طلع البدر علینا کے تھے وہ بچیاں کہہ گئی، ان کے بڑے بڑے علاموں کو اور فہموں کو سمجھ میں نہ آیا۔ طلع البدر کا ترانہ پڑھ کر کس کا استقبال کیا جا رہا تھا؟ ان بچیوں کی زبان پر یہ ترانہ تھا کہ ہمارے قائد محبوب، ہمارے نبی اور رسول کا عالم یہ ہے جیسے 14ویں کا چاند آج ہی چمک کر سامنے میں آیا ہو، اپنی بہاریں دکھاتا ہو۔ وہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام نے نماز کی حالت کے اندر، میری عادت ہے میں یہ جان بوجھ کے کہا، بخاری شریف کی حدیث یہ کہتی ہے کہ تمام نمازیوں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ہاتھ پر مارنا شروع کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نماز میں کھڑے ہو کر ابو بکر کیسا نمازی ہے، آپ کو تھوڑی سی جھلک بتاؤں، جب وہ مہد الہی ہوتا ہے تو سال کو بھی بھول جاتا ہے، صرف فنا فی اللہ ہوتا ہے اور باقی کچھ نہیں۔ عالم یہ تھا کہ توجہ نہیں تھی، تو صحابہ نے ہاتھ مار کر ان کو توجہ دلائی کہ آپ پیچھے آ جائیں، چونکہ امام الانبیاء تشریف لے آئے، چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الالتفات فی باب الصلاۃ، اس باب میں جو باب بنا الالتفات، الالتفات کا مطلب ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں توجہ ہو میری طرف، آپ توجہ فرمائیں میری طرف، یہ عربی کے اندر التفات، توجہ نماز کے اس باب کی طرف۔ امام بخاری کے باب باندھنے کا نام پتہ ہے الالتفات فی باب الصلاۃ، نماز کے باب میں توجہ کا عالم دیکھیے وہ کیسا ہے۔ امام بخاری کا یہ باب کا نام بتا رہا ہوں جی، باب کا نام جو رکھا گیا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ نماز کیسی تھی، جس پر علامہ اقبال علیہ رحمہ قلندر لاہوری نے کیا خوبصورت الفاظ کہتے ہیں، وہ سنیں آپ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یہ الفاظ تو آپ نے سنے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔
یہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا منظر ہے جو نماز کے بیچ میں ہو رہا ہے، نماز کے بیچ میں کروایا جا رہا ہے اور نماز کے ماحول میں ہو رہا ہے. تو میں پھر سوال کیوں نہ رکھوں آپ کے سامنے، آپ کے توسط سے، امت کے ان واعظین کے لیے، ان علماء کے لیے، ان مولویوں کے لیے بھی جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں نماز ٹوٹتی ہی اس وقت میں جس وقت حضور کا خیال آتا ہے. آپ یہ بات سنیے، بات سنیے. جب ہاتھ مارے ہتھیلیوں پر تو پھر اس وقت میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ کوئی خاص ہی ماحول ہے. تالیوں کی آواز آ رہی، ٹک ٹک کی آواز آ رہی. آپ نے ترچھی آنکھ کر کے ایسے کر کے دیکھا، محسوس کیا کہ پیچھے کیا ہو. جیسے دیکھا تو حضور کہاں تھے؟ نماز کے بیچ میں حضور کہاں تھے جب یہ منظر تھا؟ دروازے شریف سے نکلے، حجرہ پاک کے دروازے سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے آ کر کھڑے، پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے کہا کہ حضور آگے ہیں تو لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے آ جائیں. یہ سارا منظر نماز میں ہو رہا، علاوہ سے نہیں. جب یہ منظر آیا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قدموں کے ذریعے سے پیچھے ہٹنے لگے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن مکانہ یا ابا بکر، اے ابو بکر اسی جگہ پر کھڑے رہو، نماز مکمل کرو. لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر پیچھے آئے. آگے ایک ہی نماز کے بیچ میں یعنی کہ دو امام بدل گئے. پہلے ابو بکر شروع کروانے والے وہ نماز کے تھے امام، اب امام الانبیاء خود تشریف لے آئے. تو نماز کے بیچ میں سے ایک ہی نماز میں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی حادث کے، بغیر کسی جواز شرعی کے یہاں پر نماز کے بیچ میں دوسرا امام بدل رہا ہے. تو پوچھا جائے ان نمازیوں سے جو روئے زمین کے بہکانے والے مسلمان موجود ہیں اور علماء کے روپ میں موجود ہیں، جو کہتا ہے خیال نبی نماز کو توڑ دیتا ہے، اس نماز کا کیا کرے گا جس کو 8 مرتبہ امام بخاری شریف میں لا رہا ہے. آگے ہو گئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. صدقے جاؤں اور ہم سب صدقے جائیں، ہمارے ماں باپ صدقے جائیں حضور کی ذات پر. آپ آگے ہوئے، نماز کی امامت فرمائی. اسی نماز کو وہاں سے کنٹینیو کیا، نماز مکمل کروانے کے بعد سلام پھیرا. تو حضور نے مخاطب ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کہنے لگے کہ ابو بکر جب میں نے حکم فرمایا تھا، اب بات سنیے گا، جب میں نے حکم فرمایا تھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں تو پھر آپ پیچھے کیوں آئے؟ تو سنیے گا یہاں پر عاشق و معشوق کا تبادلہ ہو رہا ہے. تو سن لیجئے، روئے زمین پر بڑے بڑے عاشق ٹٹولے کے نا، وہ الگ سے عاشق ہوں گے، وہ اپنے اپنے درجے کے ہوں گے. مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن عاشق رسول اگر روئے زمین پر کسی نے تلاش کرنا ہے اور عشق کی خوشبو کا پہلا نمونہ دیکھنا ہے، وہ کل بھی پہلے تھا، وہ آج بھی پہلے ہے، وہ آئندہ آنے والے دن میں بھی کل پہلے ہی ہوگا، وہ حشر میں بھی پہلے ہوگا. اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. آپ نے عشق بھرے لہجے کے اندر فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کے وہ امام الانبیاء کے آگے کھڑا رہے، وہ نماز کی امامت کروائے. یہاں پر 2 جملے کہہ کر میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ مضمون ایسا میں چھیڑ چکا ہوں یہاں سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اس جملے کے بعد جو محدثین کا کہنا ہے، جو حدیث کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے جو ماسٹر ہولڈر ہیں، جن کو ہم محدثین کہتے ہیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان علم والے لوگوں کے نزدیک اس جملے کا وزن سنیے گا. یہ میں کہہ چکا ہوں، سن چکے. ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کے وہ آپ کے آگے کھڑا رہے. اس جملے کا تبادلہ روئے زمین کا علم ایک طرف میں رکھ دیا جائے اور اس ایک جملے کا وزن ایک بننے میں رکھ دیا جائے تو عشق والوں کی نظر میں آج بھی یہ جملہ اکیلا وزن دار ہے. اور اس کا وزن کیا ہے؟ کہہ یہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا غلام ہوں. آپ نے فرمایا کہ میرا حکم تھا مرو ابا بکر، مرو کا مطلب امر کا صیغہ ہے، مرو ابا بکر، میرا حکم فرماؤ، میرا حکم سناؤ. کس کو؟ ابو بکر کو وہ نماز پڑھائیں. تو حکم تھا
تو حکم رسول بھی تو ایک مقدس چیز ہے، ایک مقدس عمل کا نام ہے، اس کو فالو کیے بغیر بندہ بے ادب ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں تھے، حضور فرما رہے تھے کھڑے رہو وہیں پر، تو ابو بکر نے نہیں گوارا کیا، پیچھے آگے، حضور آگے ہوئے تو حضور نے فرمایا کس چیز نے پیچھے تمہیں کرنے کا حکم فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، دلوں کے مہربان راز رکھنے والے گئے اپنا نبی، آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں آگے ہو کر نماز پڑھاؤں، یہ بھلا میری مجال ہے؟ نوکر کو کہاں یہ مقام کہ وہ اپنے پھر امام الانبیاء کی ذات کے آگے کھڑا ہو کر امامت کروائے؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، یہ علم کی دنیا میں گم کر کے یا پرو کر یا ضم کر کے اس میں کھنگال کر جو بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں، یہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حکم غالب ہوتا ہے، حکم ہی بس ہوتا ہے، حکم ہی آرڈر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی آیا ہے مرحلہ کہ دنیا علم و عشق و مستی میں ابو بکر کے اس جملے نے یہ بات فیصلہ تبدیل کر دیا، کہا عشق سامنے میں ہو، ادب سامنے میں ہو تو پھر حکم کو پس پشت رکھا جاتا ہے، ادب ہی کو فالو کیا جاتا ہے۔ نماز کے معاملے کے اندر حکم اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن ابو بکر صدیق کے فیصلے نے یہ بتا دیا ادب ہی کافی ہے میرے لیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادب والوں میں ہوں، میں ادب کی نشست پر کھڑا ہوں۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ عشق یہ کہتا مچلا کر کہتا ہے کہ اس حکم کے پیش نظر اپنے آپ کو ادب کے دائرے میں رکھ، اور نبی اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ حضور ہی نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا نیا امام انتخاب کیا، بالاتفاق نماز پڑھی، سب نے پیچھے اس امام کی تکبیر کہی، اور وہ کہنے والے کون تھے تکبیر؟ ذرا غلط نام تو دے جانیے نا، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضی، جنہوں نے کہا پیچھے اس امام صاحب کے، تو امام جس کے پیچھے کہہ رہے تھے، نیت باندھ کر مقتدی بن رہے تھے، وہ رسول اللہ کے حکم کے پیش نظر کون بنا تھا؟ امام، جس کو امام بنایا جاتا ہے لہذا وہ اپنی شخصیت سے اعلیٰ سمجھ کر بنایا جاتا ہے۔ امامت کی گریجویٹی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ ہو، وہ علم میں اعلیٰ ہو، وہ تقوی میں اعلیٰ ہو، وہ علم کے بنیاد کے پر ہو، صالح اعمال والا ہو، وہ دیانتدار ہو، مخلص ہو، اور اپنے منصب میں جچتا ہو، تو اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ روئے زمین کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت کا یہ مرحلہ دیدار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظاروں میں کیا جا رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ نماز بھی ہو رہی تھی اور عشق کے ترانے بھی گائے جا رہے تھے۔ ایک طرح میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرح میں نماز ہے۔ اتنا اکھاڑ پچھاڑ ہوا نماز کے اندر، اتنی ترامیم ہوئی، اتنی مداخلت ہوئی، تو بتائیے نا کسی بخاری شریف کے کسی ایک جگہ پر 8 حدیث مبارکہ جو آئی ان میں سے نہ صحیح ایک حدیث کا بخاری کی چیلنج کے طور پر تو لاؤ تو صحیح، اس کا صفحہ ہمیں تو بتاؤ جس میں کہا گیا ہو کہ حضور کا خیال آ تو نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ صحابہ کے عشق نے ابو بکر کے صدیق نے بتا دیا، عشق نے بتا دیا، ابو بکر کے خیال نے بتایا، ضمیر نے بتایا، آپ کی عقیدت نے بتایا ہے نمازیں جس کے خیالوں میں بنتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، جڑتی بھی ہیں، اس کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر اپنے عشق و مستی میں حضور کا خیال، حضور کی محبت اس قدر غالب رکھتے ہیں۔ اسی دوران کے اندر امامت ہوئی بھی، امامت کے نقشے بھی بتائے گئے اور لوگوں کو نماز بھی پڑھائی گئی۔ کسی کو یہ بھی خیال آیا کہ 2 امام ایک نماز کے اندر بدلے گئے ہیں لہذا نماز میں خلل آیا، نماز ٹوٹ گئی، نماز میں شک پیدا ہو گیا، نماز ناقص ہوئی۔ کسی ایک صحابی کی بھی روایت اس کے بعد کی بھی نہیں، جو دلیل کے طور پر وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پھر لاتا ہوں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد باقی ہے۔ جس کی غلامی کا نقشہ نماز کے اندر کھینچا جا رہا تھا، در حقیقت وہی غلامی، وہی عشق، وہی محبت نماز کی مقبولیت کا بہانہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم المرتبت امامت کے اوپر امت کا آج بھی اتفاق ہے، اور اتفاق اس قسم کا ہے کہ امت کے بیچ میں یہ جو آج کا ایک نیا شوشہ چل رہا ہے آپ کے بیچ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی خلافت اور روحانی خلافت، یہ 2 نام دیے، سیاسی خلافت اور روحانی
روحانی خلافت؟ اچھا یہ بات آپ کے وزن کی نہیں تھی، آپ کے لائق نہیں تھی، تو معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں کنٹرول کر کے آپ کو کہتے ہیں آپ یہیں تک رکھیں، یہ مسئلہ اور کا ہے، یہ علماء کا ہو سکتا ہے، کسی کو جس کو دکھڑے سنانے کی عادت ہے وہ سنائے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ سیاسی کا اور روحانی امامت و افضلیت کا مسئلہ یہ فروعی مسئلہ چھیڑ بیٹھے ہیں، اصل مسئلہ وہی ہے جو در حدیث سے چلا آ رہا ہے۔ حضور نے کہا میرے بعد امامت کا حقدار ابو بکر ہے، تو امت اس فیصلے پر قربان ہے۔ امت کے نزدیک وہ روحانی فیصلہ بھی ہے، وہ سیاسی فیصلہ بھی ہے، آپ خلافت کے لیے بھی سیاسی روحانی دونوں اعتبار سے اس امت کے انبیاء کے بعد بالتحقیق اول خلیفہ ہیں۔ آپ کی افضلیت اور معیار کے اوپر مومن مسلمان اہل سنت کا ماننے والا دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، وہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کا ماننے والا ہو، اس کا نقطہ نظر یہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ بلا تحقیق ہیں، اور اس کے اوپر کوئی آنچ آنے والا یا لانے والا یا اس میں شک محسوس کرنے والا دائرہ اسلام سے اسی طرح خارج ہو جاتا ہے جس طرح قرآن پاک کے کسی ایک حرف کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ نص قطعی سے آپ کی صحابیت ثابت ہے، تو لہذا افضل البشر بعد الانبیاء جس کا لقب ملتا ہے خطبہ جمعہ کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی نماز کی امامت کے حوالے سے جو باتیں مزید باقی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو لے کر آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔